صلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ابھی تک یوں سمجھیے کہ میرے بھتیجے ہیں حضرت علامہ حافظ و قاری پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم بڑے درد بھرے انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھیں، دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ آپ کی باتوں کے بعد مجھے کچھ کہنے کو دل نہیں کر رہا ہے اور وقت بھی ہو گیا ہے۔ بہرحال صدارت کا بوجھ بار مجھ جیسے کمزور کندھوں پر رکھا گیا۔ اس کا اہل تو نہیں تھا، لیکن ہمارے مشفق حضرت علامہ مولانا انعام الحق صاحب دامت برکاتہم نے اس کا اہل سمجھا اور میرے کمزور کندھوں پر یہ بار صدارت رکھا۔ اللہ قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، وقت تو کافی ہو چکا ہے۔ بہرحال ایک آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ مختصر یہ کہ آج قرآن پاک کو بدلنے، مٹانے اور ختم کرنے کی چاروں طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں دشمنان اسلام کی۔ کبھی وقف بل ترمیمی کی شکل میں اور کبھی کامن سول کوڈ کی شکل میں اور کبھی NCR کی شکل میں وغیرہ، لیکن ان اندھوں کو کیا معلوم، ظالموں کو کیا معلوم کہ وہ قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور وہ قرآن مجید صرف صفحات میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ حفاظ قرآن چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو ان کے سینوں میں جو قرآن پاک ہے اس کو کون مٹائے گا، اس کو کون بدلے گا؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سینوں میں ہمیشہ قرآن پاک کو محفوظ رکھے اور قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک پوری دنیا بھی مل کر اگر بدلنا چاہے، خدا کی قسم، قرآن مجید تو کیا، قرآن مجید کی ایک آیت تو کیا، قرآن مجید کی آیت کا ایک نقطہ اور زیر زبر بھی یہ بدل نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک ظالم مسلم کمیونٹی کا وسیم نام کا شیعہ، اس نے 24 آیتوں کو کوٹ کر کے کہا کہ اس کو قرآن مجید سے نکالا جائے، دشمنوں کی خوشامد کے لیے کہا۔ لیکن اس کا حال کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ اس نے قرآن مجید کی آیتوں کو قرآن سے نکالنا چاہا تو ان کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا، سماج کے لوگوں نے اس کو اپنے سماج سے نکال دیا، جن کی خوشامد میں اس نے یہ ظلم کیا قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں، وہ دشمن بھی اس سے دور ہو گئے، آج وہ بے نام و نشان ہو کر پڑا ہے۔ ہے قول خدا قول نبی، ہے قول خدا قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔
ہمارے مقررین کرام نے جو بتائے قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں، علماء تو علماء، چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن مجید کی شان میں، قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں جو بتایا، میں سن رہا تھا، سنتا رہا، دل باغ باغ ہو گیا کہ بچوں کے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ ایک بچہ یہاں کا طالب علم عظمت قرآن کے بارے میں وہ بیان کر رہا تھا، بچہ جس کا نام ہے، بچہ سامنے بیٹھا ہے، تو وہ بچہ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے بچے ایسا بیان کر رہے تھے، ان معصوموں کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے واقعی دل میں اترتے جا رہے تھے۔ اللہ کرے کہ بچے بڑے ہو کر دین کے داعی بنے، حق کے داعی بنے۔ اور ساتھ ہی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس خانوادے کو دیکھ کر، مولانا انعام الحق صاحب دامت برکاتہم، کہ جن کے پورے کا پورا گھرانہ حق کی صدا سے گونج رہا ہے، حق کی آواز سے گونج رہا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحق صاحب، حافظ قرآن جناب اکرام الحق صاحب، احتشام الحق، حافظ انضمام الحق، انظار الحق، اور مولانا کے بھتیجے عین الحق صاحب، ان کے فرزند انضمام الحق، اسی طرح پورے گھرانوں کے نام حق حق کی آواز سے گونج رہے ہیں۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں، ان کے گھرانوں میں علماء کو پیدا کیا ہے، حفاظ کرام کو پیدا کیا ہے، قراء کرام کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان حق والوں کو حق کے لیے، حق کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے قبول فرما لیا۔ بہرحال بزرگان محترم، حضرت کی باتوں کے بعد مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، ساری باتیں دل کے درد کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں اتر گئی ہوں گی، ہماری ماؤں اور بچیوں اور بہنوں کے دلوں میں بھی باتیں اتر گئی ہوں گی۔ اللہ کرے کہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم إنا نسألك من فضلك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغثنا يا رب العالمين يا مغيث يا مغيث يا مغيث تو رب العالمی ہے تجھ کو ہر تعریف ہے زیبا تو ہی خالق تو ہی رازق تو ہی آقا تو ہی یکتا سزاوار ستائش صرف تیری ایک ہستی ہے ہر ایک نغمہ تیری توحید کا ہے زندگی افزا تیرے بندے تجھی سے مانگتے ہیں حاجتیں اپنی ہر ایک شاہ و فقیر ممنون ہے تیری عنایت کا تجھی کو زیب دیتی ہے الہی شان یکتائی فضا کا ایک ایک ذرہ ہے شاہد تیری وحدت کا تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن
ہر ایک مخلوق ہے محتاج تو حاجت روا سب کا۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ مولا ہم پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ مولا خاص طور سے آج کی اس نورانی قرآنی عرفانی محفل کو قبول فرما۔ مولا تیرے معصوم بندے جنہوں نے قرآن پاک کا حفظ کیا ہے، اے اللہ اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے، اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ رکھ مولا۔ مولا اس مجلس میں جو بچے حافظ قرآن بن کر بیٹھے ہیں، اے اللہ اس قرآن پاک پر ہمیشہ عمل کرنے والے بنا دے، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان حفاظ کرام کے اعزاز میں اے اللہ علماء کرام یہاں جمع ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ اعزاز و اکرام اس دنیا میں ان حفاظ کرام کا ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں اے اللہ ان حفاظ کرام کا جو اعزاز و اکرام ہوگا وہ تو ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیسا نرالے انداز میں ان کا اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا۔ اے اللہ ان بچوں کو اس قابل بنا دے۔ اے اللہ جتنے بھی احباب یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ ہمارے علماء کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں، اے اللہ ان کی باتوں کو دلوں میں اتار کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ علماء کرام کی تڑپ کو، فکر کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اس مدرسے کے محتمم صاحب حضرت مولانا انعام الحق صاحب، اے اللہ اپنی ایک ٹیم کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اے اللہ دن رات جو محنت کر رہے ہیں مدرسے کے لیے، اے اللہ دینی تعلیمی ترقی کے لیے جو کام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، فکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو بھی ایک دل ہو کر اے اللہ اس مدرسے کے لیے اے اللہ خوب سے خوب اے اللہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر بچے کو بھی اے اللہ حافظ قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے۔ اے اللہ تیرے دین کو دنیا میں چمکا دے، اے اللہ دلوں میں دین کا، ایمان کا نور اتار دے۔ اے اللہ ہمارے دین اور ایمان اسلام کو غالب فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اے اللہ یا تو ہدایت دے یا نہیں تو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ان کو مغلوب الفا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو فتح و غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہماری ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ جو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ظالموں کی طرف سے، اے اللہ ان کے اس مصیبتوں سے اے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرما، امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو آج کی اس مبارک رات میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔